نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سورۃ البقرہ کا ترجمہ اور تفسیر آپ حضرات کے سامنے چل رہا ہے۔ ابھی تک سورہ بقرہ کے الحمدللہ ہمارے 3 رکوع پورے ہو چکے ہیں۔ آج ہم نے چوتھا رکوع شروع کرنا ہے۔ تیسرے رکوع کی ابتدا میں اللہ نے فرمایا تھا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو تم اپنے اس پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ آج ہم جس رکوع کو شروع کر رہے ہیں وہاں پر صرف ایک مختصر سا خاکہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا تھا کہ جس نے تمہیں پیدا کیا۔ آج کی جو آیات ہیں اس کے اندر انسان کی تخلیق کا وہ پورا واقعہ اور قصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کیسے پیدا کیا، اور یہ کہ اس پر فرشتوں نے کیا اعتراض کیا، اور اس وقت جو مکالمہ فرشتوں کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوا تھا اس کی ساری تفصیل آج کی آیات کے اندر انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ تو آیت ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اذا کا مطلب بھی ہوتا ہے جب، اس کا مطلب بھی ہوتا ہے جب۔ قالا کہا، ربک آپ کے رب نے، للملائکہ، ملائکہ کا لفظ پہلی دفعہ آپ کے سامنے آیا۔ ملائکہ کا مطلب فرشتے ہوتے ہیں۔ انی، انا کا مطلب ہوتا ہے بے شک، یا یہ ضمیر ہے بے شک میں متکلم کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ جاعل، جعل پہلے گزر چکا ہے بنانا، جاعل اسی سے اس میں فاعل کا صیغہ ہے بنانے والا۔ فی الارض پہلے گزر چکا ہے خلیفہ، خلیفہ کا مطلب خلیفہ بھی ہوتا ہے، نائب بھی ہوتا ہے۔ قالو انہوں نے کہا، اتجعلو، جعل یجعل کا مطلب بنانا، فیہا اس میں من یفسدو، من جو کہ، یفسدو فساد برپا کرنا، ویسفک، یسفک کا مطلب بہانا، الدماء خون، خون بہانا یعنی خون ریزی کرنا۔ نحنو ہم، نسبحو، نسبحو سبح، یسبحو کا مطلب ہوتا ہے تسبیح بیان کرنا، پاکی بیان کرنا۔ نسبحو ہم تسبیح بیان کرتے ہیں، بحمدک، حمد کا مطلب بزرگی، تعریف۔ ونقدسو، قدس یقدسو پاکیزگی بیان کرنا۔ قال کہا، انی بے شک میں، اعلم میں جانتا ہوں، متکلم کا صیغہ ہے، ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے، لا ما جو کہ، لا نہیں، تعلمون تم جانتے۔ تو یہ تو لفظی ترجمہ ہو گیا۔ با محاورہ ترجمہ یہ ہے کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اس وقت کو یاد کرو کہ جب آپ کے رب نے کہا، للملائکۃ فرشتوں سے، انی جاعل کہ بے شک میں بنانے والا ہوں، فی الارض زمین میں، خلیفہ ایک نائب، اپنا ایک خلیفہ۔ قالو فرشتوں نے کہا، اتجعل فیہا، اتجعل فیہا، ہا ضمیر ہے جو زمین کی طرف لوٹ رہی ہے، اتجعل حمزہ برائے استفہام ہے، کیا آپ بناتے ہیں، فیہا اس زمین میں، یعنی کیا آپ اس زمین میں نائب بناتے ہیں، کس کو، من یفسدو، اس کو، یفسدو فیہا جو اس زمین میں فساد پیدا کرے گا، ویسفک الدماء اور خون ریزی کرے گا، ونحن نسبح بحمدک حالانکہ ہم آپ کی تسبیح آپ کی بزرگی کے ساتھ بیان کرتے ہیں، ونقدس لک اور آپ کی پاکیزگی بھی ہم بیان کرتے ہیں، اور اگر آپ کا یہی مقصود ہے تو یہ کام ہم پہلے سے کر رہے ہیں، مزید کسی کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ قال اللہ نے فرمایا، جواب دیا، انی اعلم ما لا تعلمون، اے فرشتو جو میں جانتا ہوں، لا تعلمون وہ ایسی چیزیں ہیں جو تم نہیں جانتے۔ انسان کو پیدا کرنے کا صرف یہی مقصد نہیں کہ صرف پاکیزگی بیان کرے، بلکہ اس سے کچھ اور کام لینا بھی میرا مقصود ہے، جیسے کہ پیچھے ذکر کر دیا خلیفہ، کہ اللہ نے فرمایا کہ میں اس کو خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، یعنی اس طرح کرنا چاہتا ہوں کہ زمین میں رہ کر وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر خود بھی عمل کرے۔ خلیفہ کا کام کیا ہوتا ہے؟ جیسے خلیفۃ المسلمین ہوتا ہے کہ وہ اپنی پبلک سے بھی سارے کام کرواتا ہے، منواتا ہے ان سے۔ تو مطلب کیا ہے کہ انسان خود بھی یہ کام کرے اور ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی یہ کام کرنے کی ترغیب دے گا۔ اب یہاں پر ایک بات یہ ذہن میں آتی ہے کہ فرشتوں نے یہ جو اللہ تعالیٰ سے کہا کہ بھائی آپ اس کو پیدا کر رہے ہیں جو زمین میں فساد ریزی کرے گا، خون ریزی کرے گا، فساد برپا کرے گا، تو یہ کیوں کہا؟ کیا ان کا مقصود اعتراض کرنا تھا؟
تو مفسرین کرام یہ کہتے ہیں کہ فرشتوں کا مقصود یہاں پر اللہ کی تخلیق پر اعتراض کرنا نہیں تھا، بلکہ چونکہ انسانوں سے پہلے جنات کی تخلیق بھی اس سے پہلے ہو چکی تھی، اور جنات کی صورت کے اندر وہ فساد کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے کہ جنات کیسے ایک دوسرے کو قتل کرتے چلے آ رہے ہیں اور فساد برپا کرتے چلے آ رہے ہیں۔ تو فرشتوں کے ذہن کے اندر یہی بات تھی کہ یہ جیسے اس سے پہلے جنات خون ریزی کرتے ہیں، فساد فی الارض کا کام کر رہے ہیں، تو انسان بھی یہی کچھ کرے گا، تو اس لیے ہم پاکی بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہیں، کافی ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب دیا۔ اگر اعتراض ہوتا تو پھر اللہ بھی ان کو اسی انداز سے جواب دیتے، لیکن چونکہ ان کا مقصود اعتراض نہیں تھا تو اللہ نے فرمایا کہ صرف یہ ایک مقصد نہیں پاکیزگی، بلکہ اس کی تخلیق سے کچھ اور مقاصد بھی ہیں کہ جن کو میں جانتا ہوں اور تم ان مقاصد کو نہیں جانتے، اس لیے تم لوگ اس بارے میں مت سوچو۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام جیسے فرشتوں نے کہا نا کہ ہم پاکیزگی بیان کرنے کے لیے کافی ہیں اور تقدیس کے لیے کافی ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد فرشتوں کے سامنے آدم علیہ السلام کی اہمیت اور عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے یہ کیا کہ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ فرشتوں کو بھی اور آدم علیہ السلام کو دونوں کو سامنے رکھ کر کچھ نام سکھلائے گئے۔ وعلم، اور سکھلایا اللہ نے آدم کو الاسماء، نام، کلہا، سارے کے سارے، ثم، پھر، عرضہم، عرضہ کا مطلب پیش کرنا، ہم، ان کو، علی الملائکہ، فرشتوں پر، فقالا، پس اللہ نے کہا، انبئونی، نبا کا مطلب خبر دینا، انبئو فعل امر ہے، تم مجھے خبر دو، بے اسماء ہؤلاء، ان ساری چیزوں کے ناموں کی، اسماء نام اسم کی جمع ہے، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنی اس پہلی والی بات کے اندر سچے ہو کہ بھائی ہم ہی اس کام کے لائق ہیں اور ہم ہی پاکیزگی بیان کرنے کے لیے کافی ہیں۔ قالو، فرشتوں نے کہا، سبحانک، آپ پاک ہیں، لا علم لنا، ہمارے پاس علم نہیں ہے، الا، مگر اتنا، ما، جو، علمتا، تو نے سکھلایا ہم کو۔ فرشتے کہنے لگے، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، ہمارے پاس ان چیزوں کا کوئی علم نہیں ہے، مگر ہم صرف اتنا جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں سکھلایا ہے۔ انکا، بے شک تو، انتا، تو، العلیم، بڑا جاننے والا ہے، الحکیم، بڑا حکمت والا ہے۔ تو یہ جو دوسری آیت ہے، علم آدم علیہ السلام نے کہا، آدم علیہ السلام کی اہمیت اور عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بھی نام سکھلائے۔ یہاں پر اسماء سے مراد کائنات کے اندر موجود چیزیں جو موجود تھیں، ان چیزوں کے نام، ان کی خاصیات، کہ کس چیز کی کیا کیا خاصیت ہے، یہ جب سکھلایا تو فرشتے بھی ساتھ موجود تھے۔ تو پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے اور فرشتوں سے امتحان لیا، تو فرشتے ان چیزوں کا دوبارہ جواب نہیں دے سکے، یعنی فرشتے جیسے اللہ نے سکھلایا وہ نام یاد نہیں کر سکے، خاصیات یاد نہیں کر سکے، لیکن آدم علیہ السلام نے وہ سب کچھ یاد کر لیا، اور یہ کہ آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو سکھلا بھی دیا، اور یوں وہ اس امتحان میں بھی کیا ہو گئے، کامیاب ہو گئے۔ تو جب یہ والا کامیاب ہو گئے تو اس کے بعد فرشتے بھی سمجھ گئے کہ بھائی یہاں پر جو اللہ تعالیٰ کی حکمتیں اور مصلحتیں ہیں، ہم اس چیز کو جب یاد نہیں کر سکے اور آدم علیہ السلام نے یاد کر لیا، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ بھائی ہمارے پاس تو اتنا ہی علم ہے کہ جتنا آپ نے ہمیں سکھلایا ہے، آپ اس کی تخلیق کے بارے میں زیادہ بہتر جاننے والے ہیں اور زیادہ حکمت والے ہیں، آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ آپ نے اس انسان کو کیوں پیدا کیا ہے، اس لیے ہم جو اس سے پہلے اعتراض کیا تھا، ہمیں اس بارے میں علم نہیں تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا، قالا، اللہ نے کہا، یا آدم، اے آدم، انبئونی، فرشتوں سے کہا تھا تم بتلاؤ، اب کیا کہا، فعل امر واحد کا صیغہ ہے، اے آدم تم بتلاؤ، وہاں پر انبئو جمع کا صیغہ تھا، سارے فرشتوں کو مخاطب کر کے کہا تھا، تم بتلاؤ، ہم ان فرشتوں کو، بے اسمائہم، ان ساری چیزوں کے ناموں کے بارے میں، خاصیات کے بارے میں، فلما انبأہم، پس جب، انبأ فعل ماضی کا صیغہ ہے، نبا کا مطلب خبر دینا، انبأہم، آدم علیہ السلام نے خبر دے دی، بے اسمائہم، ان ساری چیزوں کے ناموں کے بارے میں، قال الم اقل لکم، قال، اللہ نے کہا، الم اقل لکم، حمزہ برائے استفہام، لم اقل لکم، لم اقل لکم، میں نے نہیں کہا تھا، لکم تم سے،
انی عالم، بے شک میں جانتا ہوں، غیب السماوات والارض، غیب چھپی ہوئی چیزیں، پوشیدہ چیزیں، زمین آسمان کی چھپی ہوئی چیزیں، وَأَعْلَمُ، اور میں جانتا ہوں، ما جو تبدون تم ظاہر کرتے ہو، وما اور وہ چیزیں کنتم تم تکتمون جن کو تم چھپاتے ہو۔ تو قال یا آدم، اللہ نے کہا اے آدم، انبئہم باسمائہم، آپ ان ناموں کے بارے میں ان کو بتلائیں فرشتوں کو۔ فلما انبأہم، بس جب آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے ناموں اور صفات کے بارے میں اور خاصیات کے بارے میں فرشتوں کو بتلایا، قالا، تو اللہ نے اس موقع پہ فرمایا فرشتوں سے، الم اقل لکم، کیا میں نے تمہیں یہ نہیں کہا تھا، انی عالم، کہ میں زیادہ جانتا ہوں کہ میں اس انسان کو کیوں پیدا کر رہا ہوں، اور وہ چیزیں جانتا ہوں جو زمین آسمان کی چھپی ہوئی چیزیں ہیں، سارے رازوں سے تم لوگ واقف نہیں ہو۔ وَأَعْلَمُ، اور میں جانتا ہوں، ما تبدون جن کو تم ظاہر کرتے ہو، وما کنتم تکتمون اور ان کو بھی جن چیزوں کو تم چھپاتے ہو۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، جب یہ والا کام ہو گیا تو اس کے بعد آدم علیہ السلام کی اس تعظیم کے لیے، کہ اس بات کو بھی ظاہر کرنے کے لیے کہ آدم علیہ السلام کیا ہیں، اب افضل بھی ہیں، لہذا فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے سجدہ کروایا۔ اور یہ بات یہاں پر یاد رکھیں کہ یہ سجدہ سجدہ عبادت نہیں تھا، بلکہ محض تعظیمی سجدہ تھا، اس لیے کہ عبادت کے لیے کسی کو سجدہ کرنا اللہ کے سوا جائز نہیں۔ اور یہ جو تعظیم کا سجدہ تھا، یہ اس سے پہلے سابقہ شریعتوں کے اندر جائز تھا، لیکن ہماری شریعت کے اندر یہ تعظیم والا سجدہ بھی اب جائز نہیں ہے، اس لیے کہ ممکن ہے کہ تعظیم سے ہم اس کو عبادت کی طرف پھیر کر لے کے چلے جائیں۔ وَإِذْ قُلْنَا، اور اس وقت کو یاد کرو، قُلْنَا جب ہم نے کہا، لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں سے، اسجدوا کہ تم کیا کر لو، سجدہ کر لو، لِآدَمَ آدم علیہ السلام کو، فسجدوا، سجدوا فعل ماضی کا صیغہ ہے، ان سارے فرشتوں نے سجدہ کر لیا، الا ابلیس مگر ابلیس نے نہیں کیا، ابا اس نے انکار کیا، واستکبر ابا کا مطلب انکار کیا، واستکبر اور تکبر کیا، وکانا اور وہ ہو گیا من الکافرین کفر کرنے والوں میں سے۔ اب یہاں پر بظاہر تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اللہ نے صرف فرشتوں کو یہ کہا تھا کہ تم سجدہ کرو، لیکن مفسرین کرام یہ کہتے ہیں کہ یہ خطاب نام تو فرشتوں کا تھا، لیکن تمام جو مخلوق موجود تھی سب کو کہا تھا، اور چونکہ ابلیس بھی وہاں پر موجود تھا، اور یہ کہ ابلیس وہاں پر موجود ان فرشتوں کا سردار بھی تھا، اس لیے یہ بھی کیا تھا، اس کا مخاطب تھا اس طور پر۔ لیکن آدم علیہ السلام کو سارے فرشتوں نے تو سجدہ کر دیا، لیکن ابلیس نے اس موقع پہ غرور اور تکبر کیا اور انکار کیا، عنید بن گیا، اور جیسے کہ دوسری آیت کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کہنے لگا کہ بھائی آپ نے اس کو تو مٹی سے پیدا کیا اور مجھے آگ سے پیدا کیا، میں اس سے اعلیٰ اور افضل ہوں، اسے کہ مٹی تو نیچے اور آگ اوپر کو اٹھتی ہے۔ تو یوں غرور اور تکبر کیا کہ میں بڑا ہوں، اور یہ کہ میں اس کو سجدہ نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی کیا کر دیا، جب اس نے تکبر کیا اور غرور کیا اور یہ کہ کافروں میں سے ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمیشہ کے لیے جنت سے نکال دیا، اور یہ کہ وہیں سے اس کو دھتکار دیا اور جنت سے نکال کر اس کو نیچے بھیج دیا۔ اس وقت پھر ابلیس نے مہلت بھی مانگی کہ مجھے قیامت تک مہلت دے دیجیے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قیامت تک مہلت بھی دے دی، اور ابلیس نے بھی قسم کھائی کہ میں جو آدم کی اولاد ہے ان کو گمراہ کرنے کی پوری کوشش کروں گا، لیکن اللہ نے بھی ساتھ ساتھ کہا کہ جو لوگ مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے، توبہ کرتے رہیں گے، میں ان کو معاف بھی کرتا رہوں گا۔ تو یہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کا اور اللہ تعالیٰ کی حکمت کا، اور جو آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد ان کو سجدہ کرنے کا امر تھا، اس کا ذکر آپ کے سامنے ان آیات کے اندر آ گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کو سمجھنے کی، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔